نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ہیڈ ماسٹر صاحب، معزز اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ کس کی ہمت ہے ہماری پروازوں میں لائی کمی، کس کی ہمت ہے ہماری پروازوں میں لائی کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ صدر علی وقار 30 ستمبر کے ایام ہر سال ہمیں اپنی تاریخ کی اوراق پلٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ کی اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کبھی تو ہمیں اپنی اسلاف سن 47 میں دوران ہجرت اپنے جسموں میں سلاخیں گھونپنے والے اس ظالم مکار کے سامنے سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 48 میں راجہ سرور کی قیادت میں بارڈر کو چیر کر آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی سن 65 میں اپنے جسموں کو ٹینکوں تلے لٹاتے نظر آتے ہیں، تو کبھی وہ سن 98 میں چاغی پہاڑوں میں کامیاب تجربہ کر کے دشمن پہ داغ بٹھاتے کہ 99 میں اسے بھگاتے نظر آتے ہیں۔ سرحد پار دشمن نے جب بھی کفریہ طاقت کے نشے میں چور بازو آزمانا چاہیے، خطے میں بدامنی اور انتشار پھیلانا چاہیے، تو سلام پاک فوج کے جوانوں کو جنہوں نے دفعہ سے نصرت الہی سے دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا کر اس کو ناک و چنے چبوا دیے۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کے سپاہی سرحد پر آتے ہیں تو چند سکھوں کے عوض آتے ہیں، لیکن پاک فوج کے مجاہد سرحد پر جاتا ہے تو ایک ماں کی عبادت سے بہتر اجر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا سپاہی سرحد پر آتا ہے تو اب جان کی حفاظت کا سامان کر کے آتا ہے، لیکن پاک فوج کا جیادہ، پاک فوج کے جانباز سرحد پر جاتا ہے تو وہ سر پہ کفن باندھ کر شہادت کے ٹانگ کر آتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقبول، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالی غنیمت نہ کشور کشائی۔ صدر علی وقار اس بات کا مشاہدہ دشمن نے 30 ستمبر کو اپنے آنکھوں سے کیا جب اس نے نشے میں چور بازو جو بھی ہر باز مایا، پاک مجاہدین نے اس کو خاک میں ملایا دیا۔ BRP ہر پل دشمن کو جب وہ لاہور میں ناشتہ کرنے کا شرمندہ تعبیر ہونے والا خواب لے کر آیا تو لادیا کے سپوت نے وہاں نے اس کو روک کر رکھ کر اپنے علاقے کو محفوظ رکھا، بلکہ اس کے علاقے پر بھی قبضہ کیا۔ موقع پا کر اس چونڈا سکٹر پر محاذرائی کرنا چاہیے تو شاید نہ ہی آنے والی پاک مجاہد نے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کرنے کا آغاز کیا۔ ایک انوکھا کام انجام دیا تھا، باریہ کے ایک یونٹ میں صرف 2 جہازوں کو پا کر اگر 8 سے حملہ کیا تو ان کو 2 ہی جہازوں نے 7 کو بھگانے پر مجبور کر دیا اور سب سے بڑے جہاز کو ڈوبو ہو کر اس کو تباہ کر دیا۔ اور اگر فضائی حملہ کیا اس نے جہازوں سے قوت آزمائی کرنا چاہیے تو سرگودا ایئر بیس سے شاہین اڑے اس بات کا غمازی کرتے ہوئے کہ نہ روک سکے گے شاہینوں کو یہ مندر کے پجاری، اب جو اڑے ہیں تو چوئیں گے رہے اگے آسمانوں کو۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اس کے طاقت کو ملا میٹ کر دیا۔ اب بھی اگر دشمن نشے میں چور ہم سے بازو آزمانا چاہتا ہے تو ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ اپنے جان کو قربان کر دیں گے اور اسے چیلنج کرتے ہیں۔ تم یزیدی ہو سو لشکر لے چڑھو دوڑے گے، ہم حسینی ہے اکیلی ہی نظر آئیں گے، اور اے ظلم تشدد کے نمکوار یزیدو، طوفان کبھی رکتا نہیں کاغذ کے پروں سے، لڑتا ہے اگر ہم سے تم میدان میں آؤ، ہم سب کا برباد کر نکلے ہیں گھروں سے۔ والسلام۔